عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ماشاءاللہ قربانی کا تیسرا دن ہے اور ایام تشریق کا چوتھا دن ہے۔ قربانی تو آج مغرب سے پہلے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اور ایام تشریق جس میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں وہ کل بھی عصر کی نماز تک جاری رہے گا۔ جس کا انتظار تھا، عید کی بڑی انتظار تھی، وہ آ کر چلی گئی۔ ہم آئے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سے لوگ ہماری نظروں کے سامنے سے چلے گئے۔ جو گیا ہے واپس نہیں آیا، ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ تو بہرحال انسان کو ہر واقعے سے، ہر حال سے عبرت پکڑنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے جو گن گائے جا رہے ہیں ہر اسٹیج پر، ہر جگہ، اور ان کے اس عمل کو اتنی جو ہے ملی ہے، عزت ملی ہے، پوری دنیا میں یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہاں تک کہ کائنات کے سردار خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا، آپ بھی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر ہی چلیں گے، آپ کی کوئی شریعت بکھری نہیں۔ شریعت تو آپ کو مستقل دی گئی، کتاب آپ کو مستقل دی گئی، عمل اس پہ کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو بار بار قرآن میں بات آئی ہے، اس میں اتباع کا بھی حکم ہے، ان کے حالات اور صفات اور عقائد کا بیان ہے، ان کے حالات کا بیان ہے، کتنے کٹھن حالات سے وہ گزرے ہیں، کتنے بڑے امتحان انہوں نے پاس کیے ہیں۔ تو یہ کسی آدمی کے سامنے کوئی نمونہ موجود ہونا، پھر ذرا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے، ورنہ نبی علیہ السلام کا امتحان بھی کوئی کم نہیں، بہت بڑے امتحان آپ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے پہنچی اور انبیاء کی جماعت کو پہنچی۔ جتنی تکلیفیں
یہ کوئی سمجھتا ہے جو اپنے آرام سے وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا محبوب اور پیار ہے، نہیں، ادھر اس کے عکس ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے جن کا اونچا درجہ ہے ان کو دنیا میں زیادہ تکلیف آئی، زیادہ تکلیفیں آئی ہیں۔ ایک نبی کے سر پر آرا رکھ دیا، یہ لکڑی چیرنے والا، چیر کے رکھ دیا، کتنے نبی قتل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ پڑھ کے دیں، کتنے تکالیف آپ نے برداشت کی۔ جب اللہ کے پیاروں کو زیادہ تکلیف آتی ہے تو ان کا درجہ بھی اونچا ہے، سب سے ان کے درجے کے ساتھ کسی کا درجہ نہیں ملتا، سب سے اونچے درجے والے ہیں انبیاء کرام۔ اور جتنا کوئی دین کی خاطر تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اس کا درجہ بھی اتنا اونچا ہوگا، وہ دین کی خاطر۔ دنیا کے لیے تو ہر آدمی برداشت کرتا ہے، نہیں کرتا، ہے کرتا ہے، وقت آتے رہتے ہیں، اصل تو دین کے لیے۔ ہوں میں نے یہ آیت پڑھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا اللہ۔ ابراہیم ایک امت تھے، امت آپ ایک بندے کو تو نہیں کہتے، امت تو ایک جماعت ہوتی ہے، ایک جماعت کو کہتے ہیں نا۔ کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو امت کہہ رہے ہیں، کیا مطلب؟ ایک ہونے کے باوجود اتنا کام کیا انہوں نے جو ایک جماعت کرتی ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب رب نے فرمایا ابراہیم اسلم، آپ جھک جائیں، جو میرا حکم آئے آپ سر تسلیم خم کر لیں۔ اللہ قال اسلمت للہ لرب العالمین، عرض کیا یا اللہ میں تو رب العالمین کے سامنے جو کیا ہوں، جو حکم آئے وہی کروں۔ اچھا اللہ، پھر آپ اس بادشاہ کے پاس جائیں جو پوری دنیا کی حکومت کا بادشاہ نمرود، اس کو میرا توحید کا پیغام پہنچائیں۔ جی حاضر، تیروں پر اٹھا کے دیکھو، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا نہیں جس کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، آگے وہ مقابلے کی باتیں کرتے ہیں، تو جا کے پیغام پہنچائے، لمبی بات ہے، میں صرف سوال بتا دوں۔ تو گئے ایک دنیا کے سب سے بڑے فرعون نمرود، جس نے یہاں تک کہا، یہاں تک کہ اگر ابراہیم کا خدا آسمانوں میں ہے تو میں اس کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے، حضرت شیخ عطار لکھتے ہیں کہ اس نے اس وقت کے وسائل کے مطابق، یہ جہاز محال نہیں تھے، گدڑوں پہ پال کر اس پر بیٹھ کر وہ آسمان تک جتنا جا سکتا تھا اوپر، وہاں تک گیا اور وہاں سے تیر چلائے کہ اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہاں تک ڈیل دی کہ وہ تیر اس کے خون آلود ہو کے واپس آئے، اور کہتا ہے دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں میرا آسمانوں میں خدا ہے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ بیٹھا ہے آسمان پر یا عرش پر، اللہ لا مکان ہے، یہ عقیدہ ہے سر، اللہ کا کوئی مکان نہیں۔ یہ ہم جو کہتے ہیں آسمانوں والے خدا صرف عزت کے طور پر کہتے ہیں، احترام کے طور، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے جس طرح ہم بیٹھے، وہ مشرک ہے، اس طرح کا نہیں، یہ صرف عزت کے لیے ہم کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو لا مکان ہے، یہ سارے مکان تو محدود ہیں، اللہ لا محدود ہے، تو پھر لا محدود محدود میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس طرح باپ کے سامنے، قوم کے سامنے سارا قرآن نے واقعات نقل کیے ہیں۔ قلب سلیم، اللہ تعالیٰ ان کی خاص بات نقل فرما رہے ہیں، جب رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ دل ایسا لایا جس نے اللہ کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت نہیں، جتنی محبت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، باقی مخلوق کے لیے جتنی محبت چاہیے شریعت کے اندر اتنی تو ہے، یہ نہیں کہ انسان خالی ہوتا ہے، محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کا یہ حکم ہے خالی ہو۔ محبتیں چیزوں کی ہوتی ہیں لیکن سب محبتیں وَمِنَ اللہ جو ہیں سب محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اگر آپ جل گئے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو ہم آگ میں ڈالیں گے، صورتیں بنے گی نا، جب آپ قوم کے پاس جائیں گے ان کے بتوں کو توڑیں گے، وہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے ہم کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں۔ کیا صبر؟ آپ بار بار سن چکے ہیں۔ جب آگ میں ڈال دیے گئے اس وقت اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ میرا ابراہیم آیا ہے اس پر ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی ہو جانا۔ اچھا جان کی قربانی پھر بھی آسان ہوتی ہے، ہم آپ کے جو جگر گوشے کی قربانی نہیں لیتے ہیں۔ خواب میں دکھایا کہ صرف ذبح کرنا ہے، یہ نہیں کہا حکم کہ ذبح کرو بھی نہیں لفظ، خواب میں ذبح کر رہے ہیں بس یوں اللہ اکبر تیار۔ بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے، اکلوتے بیٹے، ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے، بڑھاپے میں ملے ہوئے بیٹے، اب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچنے والے بیٹے، میں نے تجھے اس وقت بھی پرورش نہیں کی تھی جب تو پیدا ہوا تھا، اللہ نے اس وقت بھی کہا تھا جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ، میں جنگل میں چھوڑ آیا تھا، اب جب وہی بیٹا تیار ہو گیا، بھاگ دوڑ کی عمر، ہاتھ پٹانے کی عمر کو پہنچائے، اس کو ذبح کرنے کا حکم، یہ امتحان تھوڑے، ذبح کرو اس کو، اللہ اکبر، تیار ہو گئے۔ وہ بیٹا بھی ایسا تھا، بیٹا کیا میں نے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اچھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابو یہ نہیں کہا ابو مجھے تو نے تو جنگل میں چھوڑا تھا، اب کس منہ سے مجھے آ کے قربانی کے لیے بکرا بناتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ آپ نے میری انگلی پکڑ کے بازار میں ٹافیاں لینے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ نے اپنے کندھے پہ بٹھا کر مجھے سیریں نہیں کرائی تھی، میں تو پتہ نہیں رول پھیل کے جنگل میں کیسے پلا ہوں، اور آپ تو بس یہ نہیں، ابو یا بتفعل، ابو جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزرے، انشاءاللہ صبر کروں گا، کر کے دکھایا صبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بکرے کی طرح لٹھا دیا، اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹا ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اے امت کو، آنے والے لوگوں کو سبق ہے بھائی، ہم تو تھوڑی سی اپنے فائدے کو قربان نہیں نہ کرنا چاہتے، شریعت کو نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی نہیں بھائی یہ میرا فائدہ، میں یہ اس کی طرف جاؤں گا، بس شریعت کے مطابق ہے، یہ نہیں، اس کو چھوڑے دیں۔ فرمایا اگر آج کوئی بیٹے کو ذبح کرے حرام ہوگا، گناہ ہوگا، قاتل ہوگا وہ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے ان کا امتحان لیا تھا، تم اس درجے کے نہیں ہو، تم گائے بھینس بھیڑ بکری کی قربانی کرو۔ کوئی خواب میں بھی دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہوں، یا مجھے حکم ہو گیا کہ آپ نے، پھر بھی حرام ہے اس کے لیے، اپنے بیٹے کو نہیں قتل کر سکتا۔
اب اس کے لیے قربانی جانور کی ہوگی. تو یہ جو چیزیں ہیں قلب سلیم خالص اللہ کی محبت اور جو حکم سر تسلیم خم ہے خواہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو، ان چیزوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق